सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں اور ننھی منی پیاری پیاری بچیوں، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اپنے خوبصورت سے پروگرام میں جس کا نام ہے واہ بھائی واہ۔ کچھ بچے تو نظر آ رہے ہیں بڑے پر جوش، چیخ چیخ کے آواز نکل رہی ہے، حالانکہ چھٹیاں بھی ختم ہو گئی ہیں اب اسکولوں کی، پھر بھی پرجوش ہیں۔ اور کچھ بچے بڑے سست سے نظر آ رہے ہیں، کیوں؟ وہ غم منا رہے ہیں کہ ہائے اب پھر سے اسکول جانا پڑے گا۔ ویسے میرے پاس تو مدرسے کے ہوتے ہیں، مدرسے کے آپ سب یا دارالمدینہ کے؟ مدرسے میں تو چھٹیاں تھیں نہیں تھیں، مدرسے کی بھی تھی ہیں، اب پھر سے مدرسے جانا پڑا تو خوش ہونا چاہیے، مدرسے جانا پڑ رہا ہے، اس میں غم والی کون سی بات ہے؟ قرآن پاک پڑھنا ہے نہیں پڑھنا؟ پھر پڑھنا تو ہے، تو اس لیے اس میں ایسا کیا ہے؟ بہرحال پروگرام ہے، سنو سمجھو سیکھو، انشاءاللہ سنتے رہیں گے سمجھتے رہیں گے تو ہم سیکھتے رہیں گے تو پھر عمل بھی کرتے رہیں گے جی۔ اور سوال ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ایک سوال ہم آپ کو دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون کون اس کا جواب۔ یہاں پوچھوں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابو جان کا کیا نام ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں۔ چلو ایک بچہ تو ایسا ہے کم از کم جو پتا ہے تو پتا ہے، نہیں پتا تو نہیں پتا، باقی کیا یوں بیٹھ جائیں گے۔ یہ طریقی بچی نہیں ہے، مدرسے میں بھی ہوتا ہے اسکول میں بھی ہوتا ہے، سوال کیا بھائی پتا ہے تو بتا دے، نہیں پتا تو بولے نہیں پتا، یوں بیٹھ جائیں گے۔ سامنے والا بولے گا بھائی کس سے پتھروں سے پوچھ لیا میں نے، انسانوں سے ہی پوچھا ہے۔ تو انسان کیا کرتے ہیں؟ آگے سے رپلائی دیتے ہیں، آگے سے ہاں، اور اپنی دنیا میں مگن نہیں رہتے، بلکہ جہاں ہوتے ہیں وہیں ہوتے ہیں۔ کچھ کی دنیا الگ الگ چل رہی ہوتی ہیں، کچھ کی ناخنوں میں اٹکی رہتی ہیں، کچھ کی انگلیوں میں اٹکی رہتی ہیں دنیا، کچھ جو ہے وہ اپنے کھیل کے میدان کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہوں گے کلاس میں، دماغ گھوم رہا ہوگا میدان میں، پلے ہاؤس، پلے لینڈ، جو بھی بول لیجئے، وہاں گھوم رہا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جہاں آپ ہو وہیں آپ کا دماغ بھی ہونا چاہیے۔ کیا کرنا بھائی، آپ یہاں ہیں تو ابھی یہیں کی بات ہوگی نا، تو آپ یہیں رہیں، جب وہاں ہوں گے تو وہاں رہیے گا۔ اب آپ کھیل رہے ہو وہاں پر، اچھا کھیلنے میں نہیں ہوتا کہ اسکول کا سوچ رہے ہو، پڑھنے کا سوچ رہے ہو، وہاں تو فل ٹینشن، توجہ سب کچھ ہوتی ہے، لیکن جہاں پڑھنے لکھنے کی بات ہوتی ہے وہاں سے دماغ بھاگ جاتا ہے، تو وہاں دماغ کو رکھنا چاہیے۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا دماغ یہیں پر رہے، اسی لیے کچھ انٹرسٹنگ سے آپ کے لیے سیگمنٹس لایا کرتے ہیں۔ اور جو گھروں پر بچے ہیں آپ بھی رہیے ہمارے ساتھ، جواب دیجئے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے۔ آج تھوڑا ہم نے مشکل سے آپ سے سوال کر لیا ہے، ابھی ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، لیکن دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہی کون ہے وہ کالرز جو آ کر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابو جان کا نام کیا ہے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ٹیم اے شکر، بی ریڈی ہیں؟ کس لیے؟ اچھا جی، سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ دیں بھائی جواب، کون دے گا سب سے پہلے؟ ان کو دیں سب سے پہلے جو بیٹھے میرے پاس۔ نام؟ سید میثم علی۔ پتہ؟ ایڈریس؟ نہیں پتا؟ کہاں سے آئے؟ یہ بھی نہیں پتا؟
تو کہاں سے آیا ہوں میں؟ کہیں تو آیا ہوں. کہاں آئے یہ پتا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا کہاں ہے. مدنی چینل. وہ بھی انہوں نے بتایا مدنی چینل. تو انہیں پتہ چل گیا. اب ذرا یہ بتائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کس عمر میں نبوت عطا کی گئی؟ تیاری کرائی تھی؟ او کنوں نے نہیں کری؟ ان کی نہیں ہوئی؟ اوئے ہوئے تو پھر کیسے جواب دیں گے؟ تو مشکل ہو جائے گی. وہ دیں گے پڑوسی. نہیں میں تو سب سے لوں گا بھائی. جی میں آپ ہیں؟ آواز آ گئی؟ کیا بتایا؟ 40 سال. جواب لیکن نمبر نہیں ملیں گے. تو ہم کیا کریں؟ آپ کی ٹیم کے حصے ہم تو سوال کریں گے, جو دے گا اس کو نمبر ملیں گے. دے بھائی مائک پڑھو. ادھر انڈا دے رہی ہے, دیکھو کتنے خوش ہیں. انڈے دے. ہاں جی آپ سے سوال ہے, انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے. انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام. جواب اور پوائنٹ بھی ملیں گے. مقابلہ چل رہا ہے. کون سی ٹیم ہارے گی؟ ابھی دیکھتے ہیں. یہ بتائیے کون سا پہاڑ ہے جو جنت کے ستونوں یعنی پلرز میں سے ایک پلر ہے؟ ان کو بتا رہے تھے اپنی باری میں. وہ کون سا پہاڑ ہے؟ ماؤنٹین ہے, ماؤنٹین ہی کہتے ہیں, جو جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون یعنی پلر ہے. دیکھ نظر رکھے کوئی نہ بتا. ادھر 5 4 پہاڑ خود. اود یہ کون سا پہاڑ ہے؟ اود آج تک نہیں سنا. اود کا پہاڑ. اود خوشبو. اود پہاڑ. اود بھی نہیں ہے. 5 4 3 2 1 0. کون سا پہاڑ ہے؟ غلطی ہو گئی. ارے یہ انڈے دے رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے. چلیں جی ابھی آپ کی باری آتی ہے, وہ بھی بھیجیں گے آپ کے پاس انڈا. حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی عمر پائی؟ نظر رکھیں. 1000 سال. ارے جواب درست ہے, 1000 سال. ابھی کون ہے؟ تکا تھا یہ ہے. لے بھائی تکے میں صحیح ہو گیا ان کا تو. چلیں جی اس طرح سے ابھی ٹیم بی آگے چل رہی ہے اور ٹیم اے پیچھے جا رہی ہے. جواب دیجئے. یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کس قوم کی طرف طاعون کی بیماری بھیجی گئی؟ بنی اسرائیل. جواب زبردست. جی نام؟ آزمیر. پروگرام کا نام؟ سنو سمجھو سیکھو. اور سوال کا جواب؟ سوال تو پوچھو. اچھا ٹھیک ہے, توجہ ہے گی. یہ بتائیے وہ کون ہے جو باتیں کرتے تو مبارک دانتوں سے نور نکلتا تھا؟ پھر کیا بول رہے تھے بتائیں؟ بول تو رہے تھے یہ. ارے آرام سے کچھ تو بول رہے تھے یہ. چلے وہ کون ہے جو باتیں کرتے تو مبارک دانتوں سے نور نکلتا تھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جواب درست ہے. خیر یہ میرا خیال ہے بتا دیتے, اتنا مشکل نہیں تھا. جی آپ سے سوال ہے, وہ کون سی عمارت ہے جو قیامت کے دن شفاعت کرے گی؟ کہاں ہے میرے بچے؟ نام پتا؟ ارحم. تو جواب بھی دے دے. ارحم. رحم کریں اپنی ٹیم پر. جلدی سے بتانا ہے. 5 4 3 2 1 0. جواب نہیں ہو سکا. کون سی عمارت ہے وہ؟ خانہ کعبہ. بھائی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے نہیں بیٹھنا ہے بھائی. ہاں چلیں بھائی کس کی باری آ گئی؟ نام ہے آپ کا کوئی؟ حسنین اسماعیل. ابو کا نام؟ ابو کا بھی نام ہے؟ کیا ہے؟ اسماعیل. پروگرام کا نام ہے کیا ہے؟ سنو سمجھو سیکھو. کیا ہے؟ سنو سمجھو سیکھو. سوچ لیں. سنو ہے یا سنو ہے؟ سنو.
ठा से सुनो है, सुनो या सुनो, क्या है? माइक में बताए ना। सुनो। और अभी आई है सीटी सही से, सुनो। चल ये बताइए कि भूखे, देख नजर रखे, बताया नहीं कोई। भूखे को खाना खिलाने वाले को अल्लाह पाक क़यामत के दिन कहाँ जगह अता फरमाएगा? जन्नत। बताया है। गलत बताया है, अर्श के साए में। गलती हो गई। ओ खुशी से अंडे बना बना के दे रहे हैं ये आपको 3-3 अंडे, अब एक अंडा आप वापस दे रहे हैं इतने सारे अंडे लेने के बाद। जी आप देंगे जवाब? जी। दूसरों पे तो बड़ी नजर थी हैं, अब अपनी बारी में। नाम क्या आपका? हुसैन अली। हुसैन अली। ये बताइए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किस उम्र में बादशाहत अता की गई? अब क्या हुआ हुसैन अली को? अब अंडे ये बनाएंगे मोटे मोटे बड़े बड़े, वो देखे खुसूसी तैयार कर रहे हैं वो हैं, आप ज़ौक़ और शौक से दे रहे थे ना अंडे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को किस उम्र में बादशाहत अता की गई? आपकी उम्र कितनी है? 8। 8 साल हैं आप या 8 साल के हैं? 8। 8 साल के हैं। तो बताइए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितने साल की उम्र में बादशाहत अता की गई? 13। नहीं बताया। हैं शिकायतें आ रही हैं भाई, कहीं से तो आया है। ये माइक के से क्यों खेल रहे हैं आप? वो बता रहे हैं आप तैयारी के टाइम भी खेल रहे थे हैं। तो आपको किसने बताया? सच्ची सच्ची बताएं नाम, जल्दी से, इशारे से बता दें। आई थी ना आवाज कहीं से? अरे सच्ची सच्ची बोलना होता है, सच्ची सच्ची बताएं। पता चल गया। चले भाई, 13 साल की उम्र में जवाब ठीक है, पर नंबर हाँ भाई। कौन है आप? मोहम्मद सालिम। मोहम्मद सालिम। ये तो बड़े प्यारे से बच्चे हैं। कैसी है तैयारी? ठीक है। ठीक है। की थी? नहीं है की नहीं थी तो कैसे ठीक है? आपकी तबीयत थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, तैयारी पूछ रहा हूं। हैं? वो कह रहे हैं की थी तैयारी, की थी? नहीं तो फिर सवाल तो होगा, उनसे भी हुआ था, है ना भाई? सवाल तो होगा, देखते ही क्या होता है। अब आपके तुक्के पर है ये, है देखते हैं अपना सारिम दिमाग कैसा चलाते हैं। कौन सा रिस्क खाने वालों की दुआएं कबूल होती हैं? रिस्क पता आपको चाहिए होता है? रिस्क कुछ तो बताए ना। अभी मैंने कहा था देखिए, जो बोलना चाहिए पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कुछ तो बोलना चाहिए ना। है रिस्क नहीं पता? रिस्क मतलब खाना, ठीक है। अभी पता है खाना तो पता होगा, खाया, सुबह खाया था, नाश्ता किया था, कल भी खाया हुआ है खाना। तो कौन सा वाला रिस्क जो है, यानी खाना जो है, खाने वाले की दुआएं कबूल होती हैं? कौन सा खाना? रिस्क। कौन सा वाला खाना? कुछ तो बताएं, कुछ तो बताना पड़ेगा। देखते हैं सारिम क्या जवाब देते हैं। अरे भाई सोचने दो उन्हें। कि पीछे आपके जो भाई बैठे, क्या नाम है उनका? क्या हुआ, उंगली पे कुछ हो गया? आप जाए वॉश करके आ जाएं, देखें बाहर। हाँ जी, क्या है? कौन सा खाना? पालक, दाल, पिज़्ज़ा, गोश्त, आलू गोभी, हलाल है? कौन सा? अरे भैया सुन, पूछने दे, कौन सा वाला? दाल। दाल। ये बताया उनको, दाल खाने वाले की दुआएं कबूल होती हैं, हैं? फिर आपको दाल पसंद है, उन्होंने शायद हलाल बोला हो, इनको दाल समझ में आया है। वो है हलाल रिस्क। कौन सा रिस्क? हलाल रिस्क। हाँ, कौन सा रिस्क? हलाल रिस्क। हलाल खाना। हलाल कौन सा होता है पता है? ये नहीं पता।
ایک ہوتا ہے نا کوئی اسی کے چوری کر کے لے آیا پیسے، اس کا کھانا لایا، تو یہ پھر حلال نہیں ہے. جو ایسا صحیح پیسے ہوں شریعت کے مطابق، اس سے جو آپ لائے پیسے وہ جو ہے پھر حلال ہے. ٹھیک ہے، تو حلال ابھی سیکھ جائیں گے. ابھی تو چھوٹے سے ہیں. کتنے سال کے ہیں؟ 8 سال کے. بھی بڑے ہوں گے تو اور سیکھ جائیں گے. ہاں بھائی، سوال تیار ہیں؟ جی تیاری کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. کی تھی؟ نہیں ہاں تو کی نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ بولے خراب ہے. چلیں یہ بتائیں، جھوٹ بولنے والے اور عیب چھپانے والے کے کاروبار سے کیا چیز مٹا دی جاتی ہے؟ نیکی. ہاں، برکت. کیا ہوتی ہے؟ برکت مٹا دی جاتی ہے. اور آپ کی بھی تیاری نہیں ہے، پھر بھی جواب دیں. حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ تھا؟ 1 سال. 1 سال. انہوں نے 1000 بولا ہوگا، آپ کو 1 سال سنائی دیا، تو غلطی ہو گئی ہے. 1000 سال ہے تقریباً. ٹھیک ہے، چلیں جی. یہ تو بس غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی رہی ہیں آج. اور ناظرین کہاں ہیں ہمارے ساتھ؟ بھائی کالرز ہیں تو کالرز کو دیں بھائی کچھ، ان سے دیکھتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں. یہ تو ٹیم بی جیت گئی ہے یہ سیگمنٹ. ہاں ہار گئے بھائی، ٹیم اے والے ہار گئے. میرا نام ہے شاہتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ٹھیک کر رہے ہوں. ہیں، میں آپ کو نعت سناؤں گا. اچھی بات ہے. ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد. آمین. چھوٹے سے بچے تھے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ. میرا نام فاطمہ طاہرہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گی. سوچتی ہوں میں وہ گھڑی، کیا کیا بات ہے؟ عجب گھڑی ہوگی جب کرے نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی. بات کیا ہے بات صبا، سبحان اللہ، اتنی کیوں معطر ہے. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. جزاک اللہ خیر. دعوت اسلامی زندہ باد. اس منی چینل ہمارا منی چینل. ہمارے بچے سو گئے باجی، آپ نے تو اتنے اچھے انداز سے نعت بھی سنائی، نعرے بھی لگا. ہاں بھائی بچوں، کیا ہوا؟ جانا ہے؟ جانا ہے تو جا سکتے ہیں جی. چلے. میرا نام مریم فاطمہ طاہرہ ہے. میں آج آپ کو ماہ رجب میں پڑھے جانے والی دعا سناؤں گی. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زبردست زبردست. یہ دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے. پر سوال کا جواب نہیں رہا ہے جی. نیکسٹ کال. میرا نام محمد مہتاب اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو ایک کلام کا شعر سناؤں گا. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جزاک اللہ خیرا. دعوت اسلامی زندہ باد. کس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. واہ بھائی واہ، زبردست. یہ ہوئی نا بات ہے. نیکسٹ. محمد علی حسن اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ. جزاک اللہ خیر. آمین. حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کس کے والد صاحب ہیں؟ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو جان ہیں. حضرت امام
اللہ باقر. امام باقر کس کے ابو جان ہیں؟ توجہ نہیں ہے، توجہ پتہ نہیں کہاں غائب ہوئی ہے. حضرت امام جعفر صادق کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت امام حسن طاریہ. باقر. کیا نام ہے حضرت امام؟ ہاں سب نے باری باری بتانا ہے. مائک دیں بھائی ان کو. حضرت جعفر صادق کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ بتائیں ان کو. بتائیں صحیح سے بتائیں. حضرت امام بات. پھر سے بتائیں. حضرت امام بات. پھر صحیح بتائیں. حضرت امام بات. باقر. دوبارہ سے. حضرت امام حضرت امام باتب. باقر. باتر. باقر. قر. باقر باقر. رحمت اللہ علیہ. رحمت اللہ علیہ. اب بتائیں حضرت امام جعفر صادق کے ابو جان کا نام حضرت امام باقر ہے. چلے ان کو دے دیں پڑوسی کو. ہاں آپ بتائیں. حضرت امام جعفر صادق کے ابو جان کا نام حضرت امام باقر ہے. امام باقر ہے. باقر ہے. باقر. قر قر قاف. باقر. ہاں آپ پڑوسی کو دے دیں. آپ لوگ بول ہی نہیں رہے تب کیا کرے. حضرت امام جعفر کے ابو کا نام امام باقر ہے. آگے دے دیں. بتاؤ انہیں کیا بولنا. حضرت امام جعفر کے ابو کا نام حضرت امام باقر ہے. رحمت اللہ تعالی علیہ. رحمت اللہ تعالی. نیچے بھی دے دیں. چلے بھائی یہاں پوچھ لیتے. ہاں بھائی آپ بتا دیں. ہو سکتا ہے اسی طرح ہماری ٹیمیں جاگ جائیں. آپ سے شروع ہوگا. ان کو دیں مائک دیں. حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت امام باقر ہے. باقر. قر قاف ہے. قاف. ہاں کیا ہو گیا؟ جائیے جی یہ کلی کرنے چل دیے ہیں. ادھر دے دیں بھائی پڑوسی کو. حضرت امام جعفر کے ابو جان کا نام حضرت امام باقر ہے. ماشاء اللہ. جی حضرت امام جعفر کے ابو کا نام حضرت امام باقر ہے. ماشاء اللہ. انہیں دیں رائٹ ہینڈ. جی حضرت امام جعفر کے ابو کا نام حضرت امام باقر ہے. زبردست بھائی آپ تو اچھے بچے ہیں ماشاء اللہ. زبردست. جی چلے بھائی آگے چلتے ہیں. اور کالز ہو گئی ہماری. اب چلتے ہیں کچھ ان کے بارے میں سن لیتے ہیں بھائی. امام جعفر صادق کے بارے میں سن لیتے ہیں. جاگتے رہیں گے یا میں سناؤں گا آپ سو جائیں گے اتنی دیر میں؟ تھوڑی سی نیند پوری کر لیں گے. کوشش کریں جاگتے رہیں سن لیں. چلتے ہیں اللہ والوں کی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. سنو سمجھو سیکھو. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا آج عرس ہے، ان کے والے سے آپ کو کچھ اچھی اچھی باتیں ہم بتا رہے ہیں. آپ سن 80 یا 83 ہجری میں کب پیدا ہوئے؟ 80 یا 83 ہاں ہجری میں ربیع الاول کی 17 تاریخ. ربیع الاول کی 17 تاریخ. ربیع الاول کی 17 تاریخ کو پیر کے دن حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ پاک میں پیدا ہوئے. اور سنے دئی امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی امی جان کا نام کیا تھا؟ آپ کی امی جان کا نام تھا ام فروہ. کیا تھا؟ کیا تھا؟
ام فروہ بنت قاسم، ام فروہ بنت قاسم. اچھا آگے بھی ہے بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. مشکل ہو جائے گا، خیر چلے. لیکن یہ ایک بات بتا دوں میں، حضرت ابو بکر صدیق تو سنا ہے نا مسلمانوں کے پہلے، ہاں ان کے بیٹے تھے محمد. ان کے بیٹے کون تھے؟ محمد. ہاں، اور ان کے بیٹے تھے قاسم. ان کے بیٹے کیا ہوئے؟ قاسم. اور یہ قاسم حضرت ابو بکر صدیق کے کیا ہوئے رشتے میں؟ کون بتائے گا رشتے کس کے پکے ہیں؟ بھائی دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے قاسم. تو یہ قاسم حضرت ابو بکر صدیق کے کیا ہوئے؟ پوتے. کیا ہوئے؟ پوتے. اچھا، اور ان قاسم جو تھے ان کی بیٹی تھی ام فروہ. ان کی بیٹی تھی ام فروہ، فا را واو اور چھوٹی والی ہا، گول والی ہا، تو ام فروہ. اور یہ ام فروہ جو تھی بیٹی حضرت قاسم کی، جو حضرت ابو بکر صدیق کے ہیں پوتے تھے. پوتے. اور یہ حضرت ام فروہ امی جان ہے کس کی؟ حضرت امام جعفر کی. کیا بات ہے. چلیں جی، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے گا. اچھا اب ابو جان کا نام کیا تھا؟ ابھی بتایا، ابھی بتایا. امام باقر. امام باقر. ہاں، امام باقر. اچھا حضرت امام باقر کے ابو جان کون تھے؟ یہ آپ کو بتاتے ہیں. ان کے ابو جان تھے علی زین العابدین. یعنی جو زین العابدین آپ سنتے نا، حضرت امام زین العابدین، ٹھیک ہے، ان کا اصل نام علی تھا. تو یہ زین العابدین کس کے ابو جان ہیں؟ حضرت امام باقر کے. امام باقر کے ابو جان حضرت زین العابدین. اور زین العابدین کے والد صاحب کون ہیں؟ حضرت امام حسین. امام حسین. تو ابو جان کی طرف سے کہاں پر جا رہا ہے آپ کا نسب؟ حضرت علی تک، امام حسین حضرت علی تک. اور امی جان کی طرف سے صدیق اکبر کی طرف. ٹھیک ہے جی. اچھا تو یعنی امام جعفر صادق امی جان کی طرف سے ہوئے صدیقی، امی جان کی طرف سے صدیقی، اور ابو جان کی طرف سے حسینی سید، حسینی سید ہوئے. ٹھیک ہے. اور امام جعفر صادق نے دو عظیم صحابہ اکرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما کی زیارت بھی کی تھی. آپ کی مبارک طبیعت میں خوش اخلاقی تھی. آپ کی مبارک طبیعت میں کیا تھا؟ خوش 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 اخلاقی. خوش اخلاقی تھی. مبارک ہونٹوں پر مسکراہٹ سجی رہتی تھی. مبارک ہونٹوں پر کیا سجا رہتا تھا؟ کیا سجا رہتا تھا؟ مسکراہٹ. جی. اور آپ کبھی بھی بغیر وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں ایک زمانے تک حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتا رہا. میں نے ہمیشہ آپ کو تین عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا. یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے، یا تلاوت قرآن میں مصروف ہوتے، یا پھر روزے دار ہوتے. جی بھائی، ٹیم اے ٹیم بی، کون کون سی عبادتوں میں پاتے تھے حضرت امام مالک امام جعفر صادق کو؟ پہلا نماز، یا تو پھر پہلا نماز یا پھر تلاوت قرآن، زبردست. یا پھر روزہ. سوچ لیں. روزے کی ہاں بھائی، ٹیم اے کیا کہتے ہیں؟ یوں. ٹھیک. کوئی اور کو دے دو بھائی مائک. آپ کو بیچارہ ٹینشن میں ہی آ گیا، مائک اس کو پکڑا دیا. ہاں جلدی. ان کا صحیح ہے. ان کا صحیح ہے بھائی. آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں آرام کرنے دو یار. آپ نے بول تو دیا، ہم بار بار کیا کریں گے، دوہرا گئے ہیں. چلو خیر ہے جی. اچھا، اور سن 148 میں جو ہے ہجری میں رجب شریف کی 15 تاریخ کو کسی نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو زہر دیا، یہ آپ کی شہادت کا سبب بنا. کیا ہوا تھا سارم؟ کیا دیا گیا تھا آپ کو؟ مائک دیں سارم کو، سارم کو بولنے دیں. حضرت امام جعفر. کیا ہوا تھا ان کو؟ کچھ نہیں پتا ہے. ان کو زہر دیا تھا. کیا دیا تھا؟ ہاں. تو زہر کھا کے کیا ہوا پھر؟ آپ کی شہادت ہو گئی. کیا ہو گیا؟ شہادت. ہاں، یعنی انتقال فرما گئے آپ. ٹھیک ہے. اور آپ کا مزار شریف جو ہے نا جنت البقیع میں. کہاں ہے؟ جنت البقیع. جہاں آپ کے والد صاحب ہیں نا، جن کا نام ہے کیا تھا؟ امام جعفر کے ابو جان کا نام ابھی یاد کرایا تھا، ابھی کرایا تھا.
امام باقر. ہاں ان کے پاس ہی جو ہے ان کے مزار کے ساتھ ہی ان کا بھی مزار ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک کی ان کے مزار شریف پر کروڑوں رحمتوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اللہ پاک. جی پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو. یہ تو آواز بڑی زور کی آئی بھائی, سیکھو. ہاں بھائی کالز ہیں تو کالرز کی طرف چلتے ہیں ہم. جی کال دیجیے گا. میں تلگنگ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ. میں آج آپ کو میں ایک کلام دوں ٹھیک ہے. تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے دل بھی چمکا دے چمکا دے والے. سبحان اللہ. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام مصطفیٰ رضا تاری ہے. میں آج سوال کا جواب دوں گا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کا نام حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ ہے. چلیں جی ماشاء اللہ, اچھی کوشش کیا آپ نے. ہاں بھائی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے سیٹوں سے؟ تھوڑی دیر کے لیے اٹھائیں آپ وہ سیٹوں پر سے. چلیں عبادت پر ملا ثواب. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. جی عبادت پر ملا ثواب. ٹیمیں سے آپ آئیں گے. چلیں جو وہ اٹھ رہے ہیں ان کو جانے دیں. چاہیے جی جلدی جلدی چلتے ہوئے جائیے, تیزی تیزی سے. ماشاء اللہ. کون سا کلر کھول رہے ہیں؟ کون سی ونڈو کھول دیں بھائی؟ کیا آ گیا؟ نمبر 1. ایک سنائیں جی. ایک سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. زبردست. آ جائیے جی. ٹیم بی سے اور کوئی نہیں؟ آپ ہی جائیے جی. پنک 10 کا ٹیبل سنائیں. آنے اتنا زیادہ وہ شروع ہو گئے یہاں سے بیٹھ کے. چلے چھوڑیں ابھی وہ 10 سے کوئی بات بتائیں. جو تین بار الحمدللہ اور 3 بار سبحان اللہ اور 3 بار بھول گئے. سواری پر بیٹھنے کے بعد جو 10 بار یہ تسبیح پڑے گا. کیا تسبیح؟ 3 بار سبحان اللہ, 3 بار الحمدللہ, 3 بار اللہ اکبر اور 1 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحم فرمائے گا. سواری پر بیٹھنے کے بعد جو 10 بار یہ تسبیح یعنی 3 بار اللہ اکبر, 3 بار الحمدللہ, 3 بار سبحان اللہ اور 1 بار لا الہ الا اللہ پڑھے, اس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا اور اس سے خوش ہوگا. کیا کرے؟ مانے؟ چلیں مان لیتی کچھ نہیں, اتنی ساری چیز تھی مان لیتے ہیں یار. ٹیم اے کون آئے گا؟ یہ آئیں گے. جائیے جی جلدی سے جائیے ماشاء اللہ. کیا گیا؟ 3. بتائیے جی. 3 سے جو 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے اس سے جہنم خود کہتی ہے کہ جو ہے یا اللہ سے مجھ سے پناہ.
جو 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اللہ پاک اسے جہنم سے پناہ عطا فرما. مان لیں آپ کبھی؟ جی. چلے مان لیا بس. اپنی باری میں جی، ان کی باری میں نہیں. آپ کون آئے گا؟ جائیے جی. 100. جو رات کو سوتے وقت سیدھی کروٹ کر کے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے دائیں سیدھی طرف سے جنت میں داخل ہو. بستر پر سونے سے پہلے سیدھی کروٹ پر لیٹ کر 100 بار سورہ اخلاص پڑھنے والے سے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے بندے دائیں یعنی سیدھی طرف سے جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی آئیے ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے، ایک اور مقابلہ ہے اور وہ ہے یاد رکھیں اور بتائیں. سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو. جی یاد رکھیں اور بتائیں. ٹیم اے کے لیے دکھائیں کیا آئے گا. کیا لکھا ہے ٹیم اے؟ جلوس. دیکھیں اجے کریں کریں جی. زبرجا. ہاں آؤ پیش. لو. جلوس. ہاں جلوس. ٹھیک ہے بھئی یہ جلوس ہے. اور دوسرا دکھائیں. جلوس. اب بتائیں صحیح کیا ہے؟ جلوس نکلے گا جلوس نکلے گا؟ جلوس. جیم پر پیش والا یہ دیکھ لیں. ان کو دیں، کچھ اور کہہ رہے ہیں شاید. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ یہی والا جلوس. جی. ادھر دیں. ہاں بھائی سب متفق ہیں؟ جلوس. جلوس ہی نکالیں گے. ہاں جی جلوس. جلوس تو سمجھتے ہیں نا ریلی جو نکلتے تو جلوس ہی نکلے گا. جلوس. ہاں چلیں بھائی جملہ بنائیں کوئی جلوس سے. جلدی سے کوئی جملہ. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. آپ کا ہاتھ الٹا تھا، ان کا ہاتھ سیدھا تھا. میں نے جلوس نکالا ہے. آپ نے جلوس نکالا ہے. کس کا جلوس نکالا ہے؟ جوس نہیں ہو رہا، جلوس کی بات ہو رہی ہے. جوس نکال ہیں. آج کل موسمبی کو کیا ہے، مالٹے کینو ربیع اول کا. کیا ہے؟ ربیع اول کا. ابھی ربیع الاول ہے ہی نہیں. آپ کیسے جلوس نکال لیں ربیع الاول کا؟ نکالا تھا. ہاں چلے بھائی انہوں نے نکالا تھا. بی کے لیے دکھایا بھائی کیا ہے ورڈ. کیا لکھا ہے؟ کریا. زکریا. کیا لکھا ہے؟ زکریا. اور دوسرا دکھائیں. زکریا. ابھی ٹھیک کیا ہے؟ یہی والا ٹھیک ہے. یہی والا زکریا. زکریا ٹھیک نہیں ہے. زکریا بھائی یہ والا صحیح ہے. زکریا بھائی ہوتے ہیں. سوچ لیں محلے میں ہے کوئی، خاندان میں، علاقے میں، دوستوں میں، اسکول میں، مدرسے میں؟ کہیں نہیں ہے. پورے شہر میں ہوں گے. شہر میں ہوں گے ہمیں نہیں پتا. تو بہرحال کیا ہے؟ زکریا. دیکھ لیں پڑوسی کو دیں، وہ بتائیں گے صحیح. ہاں بھائی یہ دکھائیں نے دوسرا والا. یہ والا ٹھیک ہے نا؟ دکھائیں پچھلا. ہاں یہ ٹھیک ہے. زکریا. زکریا. ذکریہ بلکہ بات ہو گئی ذکریہ. ذکریہ یا زکریہ؟ زکریا صحیح ہے. زکریہ. زکریہ. ذکریہ نہیں ہے. ذکریہ ایکسپریس بھی بولتے نا. بہاؤدین ذکریہ. سوچ لیں ادھر دیں. دیکھیں پڑوسی کچھ بتائیں گے. یہ بتائیں گے صحیح. زکریا. ذکریہ نا. ذکریہ ایکسپریس بھی ہوتی ہے. دیکھیں یہ ذکریہ بتا رہے. سارم کو دیں سیدھے ہاتھ سے. ہاں زکریا. کیا چیز؟ زکریا. ذکریہ. ہاں 2 ہو گئے ذکریہ والے. اور اب دیکھیں یہ کیا بتاتے، برابر ہو جائیں گے. سیدھے ہاتھ وہ زکریہ آئے گا لیکن ہم نے اس کو ذکریہ کر دیا نا کیونکہ زیادہ ذکریہ بولا. زکریا. ذکریہ یعنی جو یہ والا ہے جو دکھ رہا ہے یہ ذکریہ. تو 3 زکریہ ہیں اور 3 ذکریہ ہیں. اب کیا کریں بھائی؟ یہ تو بڑا وہ میں نے ڈال دیا نا. زال پہ زبر کی جگہ زیر کر دیا. ذکریہ میں نے ڈال دیا نا. ہاں بھائی کیا کریں؟ یہ تو برابر ہو گیا. ویسے درست ہے زکریہ. زکریہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ذکریہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ جو اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے نا یہ درست ہے. جو آپ 3 نے بولا تھا تو مان لیتے ہیں بھائی زکریہ. ٹھیک ہے. یہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والا. اس کا مطلب ہے اللہ پاک کا ذکر کرنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ پاک کا ذکر کرنا. ہاں چلے جملہ بنائیں جلدی سے. ذکریہ کے معنی اللہ پاک کیا کا کس کے معنی؟ ذکریہ کے ذکریہ
کیا یہ؟ کیا ہے یہ؟ ہجے کر لیں، کیا ہے یہ؟ زا زبر زا، کاف زبر کا، زکا، را یا زیر ری، زکری، یا الف زبر یا، زکریا. زکریا کے معنی اللہ پاک کا ذکر کرنے والا. یہ تو میں نے بتا دیے، اور بتائیں کچھ؟ ہاں آس پڑوس میں دے جملہ بنایا بھائی. زکریا ان کو آ گیا، دے دے بھائی، دے دے. نیچے نیچے آیا ہے بھائی، نیچے دے دو. ہاں آج میں نے زکریا یعنی اللہ کا ذکر کیا. ارے واہ بھائی واہ. خیر یہ نام کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اللہ پاک کے ایک نبی کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو نام کے طور پہ یہ جملہ اس میں آرام سے بن جائے گا. دکھائیں بھائی، دوسرا دکھائیں. ہاں بھائی ٹیم اے کیا آ گیا دیکھیں. ہاں کیا ہے یہ؟ جماعت. اور دوسرا دیکھیں، یہ کیا ہے؟ جماعت. دونوں ایک ہی تو ہیں، کیا فرق ہے؟ جماعت صحیح ہے، آئین کا فرق ہے. آئین کا فرق ہے. تو کون سا صحیح ہے؟ جماعت ٹھیک ہے یا جماعت ٹھیک ہے؟ جماعت. آئین بھی ہوگا. اچھا جی دیکھیں برابر میں دے، کیا ٹھیک ہے؟ جماعت. جماعت. جماعت بغیر آئین کے نا. آئین کے. تو آئین ادا کہاں کر رہے ہیں؟ جماعت. ابھی آئین ہوا تھا، ہمیں تو نہیں لگ رہا. جماعت. جماعت کیا ہوگا؟ جماعت. ہاں چلیں جی، کچھ کچھ ادا ہوا. تو جماعت درست ہے، جماعت ٹھیک نہیں ہے. اور جماعت تو ہم سمجھتے ہی ہیں کوئی تنظیم، کوئی لوگوں کا جمع ہونا، تو وہ جماعت کہلاتا ہے. ہاں بھائی آپ کے لیے ٹیم بی کے لیے کیا ورڈ آ گیا؟ کیا ہے یہ؟ جمعہ. جمعہ. اور دوسرا؟ جمعہ. ہاں ٹھیک. کیا ہے دوسرا والا؟ جمعہ والا ٹھیک ہے. تو اسی انداز سے ہمیں ادائیگی کرنی چاہیے. ہاں بھائی تو کیا سنا رہے؟ کچھ سنا رہے بھائی؟ کوئی نعت کلام وغیرہ کسی کے دل میں کوئی حسرت تمنائیں ہو، کیا سنائیں گے؟ دیں بھائی مائک لے لیں. کون سی؟ کیا بتاؤں؟ بتائیں، سنائیں پھر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا بس میرا دام دینا ہے. ٹک جاؤں کہاں مدینے سے، ٹک جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا دام مدینہ ہے.
ماشاء اللہ کالس شامل کریں گے. میرا نام عائشہ ہے، میں عرب سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو دعا سناؤں گی. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغ لنا رمضان. دعوت اسلامی زندہ باد ہمارا مدنی چینل وبلغنا. جی نیکسٹ. عبد المومن کراچی سے. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے سارے عالم پہ. دیکھو کیسا نور ہے. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. جی کتنی لائٹیں ہیں گلی؟ چلے بھائی. ہاں بھائی آپ نے سنانا ہے، اب ٹائم ختم ہو گیا، کیا کریں، اگلی دفعہ آئیں گے نا پھر سنا دیجیے گا، ٹھیک ہے. چلیں جی، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. دعا میں یاد رکھنا ہے مدنی چینل کڈز، مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. نعرہ لگائیں گے دعوت اسلامی. سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا